ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد بل محمد وآل محمد صلوات جناب ام البنین کا بہن حضرت عباس کے لیے رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی کیا سوچ کر رو رہی ام البنین اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر ہر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہوار پر ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے ہر سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی کون لڑ سکتا تھا اس سے
کس میں تھا اتنا جگر، آخری بند کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت، لاش بھی اس کی سلامت، دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ اب اسی کے ساتھ میں ولی نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ ولی نقوی۔ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، دنیا میں محمد کا سدا نام رہے گا، خالق کی قسم قاتل شبیر جہاں میں بدنام تھا بدنام ہے بدنام رہے گا، بلبل کو پھول شمع کو پروانے چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانے چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، جو بھی میرے آقا سے برائی کرتا ہے اس کو پیدا ہونے سے ہی مر جانا چاہیے۔ اب میں حسن کاظم نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، آیتوں پر کمار تاری ہے، مدن زینب تیری سے نام نے پھر تعجن میں شب گزاری ہے، جس مسلح پہ آیت حسنین رب نے زینب پہ اتاری ہے، سن کے کتبہ علی بھی کہتے ہیں میری ہر بات اب تمہاری ہے، پھر گیا ہے یزید کا چہرہ تم نے بایت یوں منہ پہ ماری ہے، خود کو بولے کنیز زینب وہ جس کو پردے کی پاسداری ہے، کیسی اہم کردگاری ہے کٹ گیا اثر نماز جاری ہے، مٹ گئے فتوے اور خواہ فروش شہ کا ماتم ابھی بھی جاری ہے، کیوں بناتا ہے منہ تبرے پر کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے، جب کیا میں نے ماتم شبیر ماننے میری نظر رضائی، آواز والے نئے صلی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی کے ساتھ میں کمیل عباس زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ اور آج یوم عباس بھی ہے، بڑھتے تھے جتنا حضرت عباس نامدار، بڑھتے تھے جتنا حضرت
عباس نامدار، اتنا ہی ابن سعد کو ہوتا تھا انتشار، لشکر کی سمت دیکھ کے کہتا تھا بار بار، کیوں بت بنے کھڑے ہو، یہ کیا ہے خدا کی مار، ڈرتے ہو آدمی ہے کوئی شیر تو نہیں، تو کہتی ہے فوج یہ تیری قسمت کا فیر ہے، ہم جانتے ہیں کتنا وہ غازی دلیر ہے، اب چھین لے گا دریا کوئی دم کی دیر ہے، جس سے کہ شیر کانپتے یہ اس کا شیر ہے، مشہور زمانہ نام اللہ کے ولی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں وہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں وہ بیٹا علی کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اسی کے ساتھ میں حسن کاظم نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نذرانِ عقیدت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اتنی بھر گئی ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، میرے الفاظ میں کیوں ہو نہ روانی کا کمال، میں نے دریاؤ سے سیکھی ہے ثنائے عباس، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفا عباس، میرے اشعار بلا خود میں مقبول نہ ہو، میرے اشعار بلا خود میں مقبول نہ ہو، اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے ثنائے عباس، میں نے اس حسین شباہت پہ بہت غور کیا، میں نے اس حسین شباہت پہ بہت غور کیا، سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس، آخری ساز جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، آخری ساز جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، میں نے وہ ساز بھی رکھ لی ہے برائے عباس، یوں کروں نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو، یوں کروں نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو، غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس، غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس، نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں علی عباس صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ الہی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ بیٹا ہٹو ادھر تھوڑا سائڈ ہو جا، پیچھے ہو جا۔ پڑھے نعرہ صلوات۔ درمیان لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، درمیان لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، درمیان لاشوں پہ
مقتل میں کھڑی ہے زینب. اب میں گزارش کروں گا ولی عابدی جی سے کہ آئیں اور بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. ام البنی کی لال کی شہرت نہ پوچھئے، ام البنی کی لال کی شہرت نہ پوچھئے، باطل پہ کتنی چھائی ہے ہیبت نہ پوچھئے، عباس کی نگاہ کی تلوار جب چلی، جا کر گرا کہاں سر بیعت نہ پوچھئے. نعرہ سلوات. کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کاروان کربلا کا رہبر عباس ہے، کاروان کربلا کا رہبر عباس ہے. لشکر شامی لبے دریا نظر آتا نہیں، لشکر شامی لبے دریا نظر آتا نہیں، ذوالفقار حیدری تیری نظر عباس ہے، ذوالفقار حیدری تیری نظر عباس ہے. نعرہ سلوات. پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا، پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا، یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے، یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے. اس لیے ہم سوگواروں پر نہیں آتا زوال، اس لیے ہم سوگواروں پر نہیں آتا زوال، 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے، 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے. علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. محبوب کبریا کا دلارا حسین ہے، زہرا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، کیسر یہ شان حضرت شبیر دیکھیے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. مجھ سے مت پوچھ مجھ پہ کرم کس کا ہے، غور سے دیکھ میرے سر پہ علم کس کا ہے. نعرہ سلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات. حضرات آفتاب شریعت مولانا کبھی جواد صاحب قبلہ تشریف لیا ہیں، اور میں نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ آج جو تشریف لائیں گے تو میں مزید شروع کرا دوں گا، اور اسی لیے ان 4 بجے میں آفتاب شریعت کو آپ حضرات کے بیچ میں ہوں کہ رات ہی کو نظارہ بدل گیا ہوتا، رات ہی کو نظارہ بدل گیا ہوتا، زمین کا بھی ستارہ بدل گیا ہوتا، زمین کا بھی ستارہ بدل گیا ہوتا. اور میں سوچتا ہوں کہ کرب و بلا میں کیا ہوتا، میں سوچتا ہوں کہ کرب و بلا میں کیا ہوتا
اگر حسین کا لہجہ بدل گیا ہوتا، اگر حسین کا لہجہ بدل گیا ہوتا اور حسین کہتے تو کعبہ بھی ساتھ چل دیتا، حسین کہتے تو کعبہ بھی ساتھ چل دیتا۔ خلیل آپ کا کعبہ بدل گیا ہوتا اور حسین کہتے کہ عباس جاؤ جنگ کرو تو ساری جنگ کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ میں اسی بنکے سے آفتاب شریعت مولانا کبیر جواد صاحب قبلہ کو سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ ان کی بھی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے میں ان کا نہایتی ادب و احترام سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال اس مجلس کو خطاب کرتے ہیں۔ لہذا ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. صلوات بجيب محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس پروگرام کے بانی سلطان العلماء جناب مولانا قائم مہدی صاحب اللہ علیہ المقامہ، جو ہمارے خاندان کی بہت ہی بزرگ شخصیت گزرے ہیں، انہی نے اسی جامع عباس کی بنا ڈالی تھی اور انہی کی اولادیں ماشاءاللہ اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ گزارش ہے ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے سید شبیر حسین زیدی ابن مشتاق حسین زیدی شاکرہ بانہ بنت سید شاہد علی اور جملہ مومنین مومنات دنیا سے سب کو سارے ثواب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے
اس پہ قدرت اعلان ہماری ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، یہ الہی فرمان ہے کہ جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کیجیے، کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور معمولی نہیں بلکہ بہت سخت جہاد کی، بہت ہی سخت جہاد کی، مأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بظاہر بہت آسان سی اور سادہ سی آیت کریمہ نظر آ رہی ہے، بہت پہلے میں نے اس موضوع پر کیا تھا، 12-14 سال پہلے، تو لیکن ہو سکتا ہے بچوں کو یقیناً یاد نہیں رہا ہوگا، لیکن بہت اہم چیز ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، بہت ہمارے مسلک کے لحاظ سے اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو میں نے آج سے 12-14 سال پہلے عرض کیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں اس کو آپ حضرات آج کے بچوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ بظاہر بالکل سادہ سی آیت کریمہ ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ نبی آپ کافروں سے بھی جہاد کیجیے اور منافقوں سے بھی کیجیے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن 80 سے زیادہ جنگیں رسول اللہ نے لڑی، مگر کوئی بھی جنگ منافقوں سے نہیں لڑی ہے۔ میں نے کہا ایک معمہ ہے قرآنی جس کو حل کرنا ہے، ایک قرآنی پہلی ہے، پہلی تو آپ جانتے ہو پہلی بجھائی جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہ قرآنی پہلی، اور یہ قرآن ہی کے ذریعے حل بھی ہوئی ہے، نہ مجھ میں جرأت نہ کسی اور پہ جرأت، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ اس پہلی کو حل کر سکے اگر قرآن نے حل نہ پیش کیا ہوتا۔ اس لیے میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ جاہد الکفار یہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے تصور، مسلمان کے تصور بھی نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان، کوئی رسول اللہ پر ان کی رسالت پر عقیدہ رکھنے والا، ان کو سچا رسول ماننے والا، کیا کوئی مسلمان تصور، عقیدہ تو دور کی بات ہے، تصور بھی کر سکتا ہے؟ ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے، اس حکم پر عمل نہیں کیا؟ اب یہاں آ کے دیکھیے، اب یہی تو مسئلہ الجھ جاتا ہے، یہی تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، اے رسول کافروں سے بھی جہاد کیجئے، منافقوں سے بھی کیجئے۔ کوئی ایسی جنگ بتا دیجئے جو رسول اللہ نے منافقوں سے کی ہو، کوئی جنگ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، کوئی جنگ 80 سے زیادہ جنگیں رسول اللہ لڑی، کافروں اور مشرکوں سے لڑی، کوئی بھی جنگ منافقوں سے نہیں لڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آیت پر عمل نظر آ رہا ہے اور آدھی آیت پر عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ کوئی جنگ، کوئی ہاتھ اٹھا دے، کوئی بھی جوان بوڑھا کوئی بھی کہ نہیں فلاں جنگ جو تھی منافقوں سے لڑی تھی، رسول اللہ نہیں لڑی، پوری ہسٹری دیکھ ڈالیے کوئی نہیں لڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے آدھی آیت پر عمل کیا۔ اب کوئی کہے کہ منافق تھے ہی نہیں تو لڑتے کس سے؟ تو سوال یہ ہے کہ جب منافق تھے ہی نہیں تو پھر اللہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ لڑیے؟ ہوا سے لڑنا ہے کیا؟ بالکل سامنے کی چیز آپ کے سامنے پیش کرو تاکہ چھوٹا بچہ بھی سمجھے۔ وہ کہتا منافق تھے ہی نہیں تو رسول اللہ لڑتے کس سے؟ تو جب تھے نہیں تو حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ منافقوں سے لڑیے؟ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ منافق تھے، تبھی تو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور کوئی کہ منافق نہیں تھے تو میں کہوں گا کہ پھر پورا سورہ منافقون کس کی شان میں نازل ہو رہا ہے؟ سورہ منافقون اتنا بڑا سورہ جو جمعے میں آپ اکثر سنتے ہیں، جمعے میں پڑھا جاتا ہے، تو اتنا بڑا سورہ سورہ منافقون ہے۔ نہیں تھے تو یہ منافق کا سورہ کہاں سے آ گیا؟ اور اب اللہ میں شبلی نعمانی کی جملے سنیے جو انہوں نے تاریخ انبیاء میں لکھے ہیں، تاریخ سیرت النبی میں جو جملے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جملے لکھے، بہت بڑے عالم، ندوے کے فاؤنڈر، یہ ندوہ آپ کے رسموں میں ہے، اس کے فاؤنڈر تھے
اللہ میں شبلی نعمانی. انہی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے کہ وقت رحلت رسالت باب مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا. کون لکھ رہا ہے؟ شیعہ نہیں لکھ رہا ہے. ایک بہت بڑے اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں, بہت بڑے اہل سنت عالم, علامہ شبلی نعمانی, کون نہیں جانتا ان کو. وہ لکھ رہے ہیں کہ وقت رحلت رسالت باب مدینہ جو تھا وہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا, منافقوں سے بھرا ہوا تھا. ہر طرح کے منافق تھے, ہر طرح کے منافق تھے. وہ بھی منافق تھے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا تھا مگر دل سے اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ ایک منافق. دوسرے منافق وہ تھے کہ زبان سے تو محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا مگر دل سے نہیں مانتے تھے. اور وہ بھی تھے کہ غدیر میں زبان سے علی ولی اللہ تو کہہ دیا تھا مگر دل سے نہیں مانا تھا. ایک سلوات میں تو 3 طرح کے منافق تھے, اور تینوں طرح کے منافق موجود تھے. جو اللہ کو دل سے نہیں مانتے تھے, کلمہ پڑھا تھا مگر اللہ کو دل سے نہیں مانتے, وہ بھی منافق. محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا دل سے نہیں مانتا, وہ بھی منافق. علی ولی اللہ کہہ دیا تھا مگر دل سے نہیں مانا تھا, وہ بھی منافق. تو ہر طرح کے منافق موجود تھے, ہر طرح کے منافق موجود تھے. جب منافق موجود تھے اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ منافقوں سے جنگ کیجئے, تو رسول نے جنگ کیوں نہیں کی؟ پوری توجہ ہے. اب دیکھیے, آپ کوئی کہے کہ بھائی مناسب نہیں تھا, رسول اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ جنگ کرے. ارے رسول اللہ کی مصلحت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے. ہر عمل مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے. ان کا ہر قدم اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. تو ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی مشیت کچھ اور, رسول کی کچھ اور, اللہ کی مصلحت کچھ اور, رسول کی کچھ اور. یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے کہ ایک مقام پر اگر معلوم ہو جائے کہ معاذ اللہ رسول نے عمل نہیں کیا, چلیے آپ کہہ دیں اللہ عمل نہیں کیا, نہیں کیا عمل, مناسب نہیں سمجھا, تو پوری رسالت خطرے میں آ جائے گی. ایک مقام پر بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حکم الہی آیا تھا مگر رسول نے عمل نہیں کیا, تو پوری رسالت خطرے میں آ جائے گی کہ پتہ نہیں اور کتنے حکم آئے ہوں اور رسول نے ہمیں بتایا ہی بھی نہ ہو ان کو. کہ نہ جبریل کو آتے ہم نے دیکھا, نہ آیتوں کو آتے ہم نے دیکھا, پتہ نہیں کتنے احکامات اللہ چھپا رہی ہوں رسول نے, ہم کو خبر بھی نہیں. تو پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی, پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی. ایک مثال دے دوں تاکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی سمجھے. دیکھیے کہیں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ کہیں فرض کی کشمیری چائے مجلس کے بعد بٹنا ہے, تو جو میزبان سے انہوں نے کہا کہ 300-400 کا مجمع ہے, لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ مجلس سے پہلے ہی ایک لمبی سی میز سجا دی. انہوں نے 4-5 میزیں ملا کر ایک لمبی سی میز سج گئی. اس پر 300 پیالیاں رکھ دی, 300 پیالیاں اس میز پر رکھ دی تاکہ مجمع جو آئے تو اس کو انتظار نہ کرنا پڑے, جلدی جلدی سب کے سب چائے پی لیں. اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی انہیں کچھ بچوں کو لگا دیا تھا کہ کیتلیاں لینا اور سب کے سب جلدی جلدی 300 پیالیاں بھر دینا, 300 پیالیاں چائے کی بھر دینا. وہ جو جنہوں کو معین کیا تھا انہیں جیسے ہی مجلس ختم ہوئی لوگ باہر نکلنے لگے, جو میزوں کی لمبی جو بچھی بچھی سب اس پر 300 پیالیاں, اس پر جلدی جلدی انہوں نے چائے ڈلنا شروع کی. 300 پیالیاں بھر دی پوری, بہت توجہ کے ساتھ میں پوری 300 پیالیاں بھر دی. مجمع باہر نکلا, جیسے ہی انہیں نے چائے اٹھانا چاہی پینے کے لیے, میزبان کا ذرا سا رک جائیے, ذرا سا رک جائیے. سب حیران کا کہا رک جائیے, کیا دیکھیے ہوا یہ کہ میرے گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا اور ایک پیالی میں اس نے چوہے مار دوا ڈال دی ہے. مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس پیالی میں, اور بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کس پیالی میں. لہذا 299 صحیح ہیں سے ایک میں چوہے مار دوا پڑی ہوئی ہے. چلیے پیجئے. ارے ایک آدمی نہیں آگے بڑھے گا, تجربہ کر کے چاہے دیکھ لیجیے گا کبھی, ایک شخص بھی آگے نہیں بڑھے گا, جبکہ 299 صحیح ہیں, ایک خراب ہے.
ایک میں چوہے مارنا ہر ایک یہی سوچے گا کہیں میرے حصے میں وہی نہ آ جائے، کہیں میرے حصے میں وہی نہ آ جائے. کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا اور 300 پیالیاں یوں ہی رکھی رہ جائیں گی. ایک پیالی مشکوک ہوئی، ساری 300 مشکوک ہو گئی. تو اگر ایک مقام پر پتہ چلے کہ رسول اللہ نے عمل نہیں کیا تو پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی. ایک صلوات میں جو نواز صبر محمد توجہ رہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آدھے گھنٹے میں نے وعدہ ہوا، آدھے گھنٹے کی تقریباً آس پاس 4 بجے ختم ہو جائے گی. ایک صلوات ہے، بہت توجہ رہے. تو اب معلوم ہے کہ رسول نے عمل نہیں فرمایا. کہا کہ جہاد، منافقوں سے جہاد کرو. پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے منافقوں سے جہاد کیا. نہیں. دوسری بات، پوری توجہ رہے، پوری آیت پر عمل نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا پہلی ہے، پہلے ہی گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ حل ہو جائے گی. پوری آیت پر عمل نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لشکر جمع کیجیے اور حملہ کر دیجیے، مسلمانوں کو لڑوا دیجیے. اے نبی آپ کو حکم دیا گیا جہاد کیجیے. ارے بہت سمجھدار بندہ میرے سامنے. اے رسول آپ، یا ایھا النبی، اے نبی ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کیجیے. ارے کوئی میدان ایسا نہیں ملا جہاں رسول خود جہاد کیا. کوئی میدان بتائیے جہاں رسول نے خود جہاد کیا، جبکہ اس کی مصلحت یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور رحمت کے ہاتھ میں تلوار اچھی نہیں لگتی. لہذا رسول نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں، کبھی جنگ نہیں کی. رسول نے 80 سے زیادہ جنگیں، کہیں رسول نے جنگ نہیں کی. اور ڈائریکٹ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اے رسول جہاد کیجئے. کوئی جنگ ایسی نہیں جہاں رسول نے خود جہاد کیا. اور پوری آیت پر عمل مل نہیں رہا ہے، پوری آیت پر عمل نہیں مل رہا. نہیں، یہاں پر ایک گنجائش ہے. وہ گنجائش یہ ہے کہ بھئی جہاد کے معنی بہت وسیع ہیں، بہت واسط معنی ہے جہاد کے. جہاد کے معنی جہاں تلوار سے ہے، وہاں جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، وہاں جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، وہاں جہاد مال سے بھی ہوتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے تلوار والا جہاد مراد نہ ہو، زبان سے جہاد کیجئے، قلم سے جہاد کیجئے، مال سے جہاد کیجئے. ہو سکتا ہے جہاد کی اور کوئی قسم مراد ہو. یہ اس میں گنجائش موجود ہے. بھئی ایک آیت اور آتی ہے جس میں یہ بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے پوری توجہ ہے تب انشاءاللہ بات واضح ہوگی. دوسری آیت کیا ہے؟ قاتل فی سبیل اللہ، قاتل فی سبیل اللہ. اے رسول اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، قتال کیجئے، جہاد نہیں، قتال کیجئے. اور یاد رکھیے قتال نہ زبان سے ہو سکتا ہے، نہ قلم سے ہو سکتا ہے، نہ مال سے ہوتا ہے. قتال صرف تلوار سے ہوتا ہے، صرف اور صرف تلوار سے قتال ہوتا ہے. اور حکم ہے قاتل فی، یہ واحد کا صیغہ ہے، سنگولر ہے، یعنی صرف رسول کو حکم دیا گیا. قاتل سنگولر ہے یہ، یعنی اے رسول آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ قتال کیجئے. قتال تلوار سے ہوتا ہے. کوئی کہے نہیں مراد یہ ہے کہ لشکر جمع کیجئے، آگے اس کی بھی کلیئر کر دیا. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اس قتال کے لیے مومنین کو بھی آمادہ کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو الگ حکم دیا جا رہا ہے، رسول کو الگ حکم دیا جا رہا ہے. بہت توجہ. تو کوئی مقام ایسا دکھائیے، اور وہ جہاد معاملہ یہاں پر نہیں آئے گا. اب ہے قتال. قتال صرف اسلحے سے ہوتا ہے، قتال صرف تلوار سے ہوتا ہے. اب بتائیے کون سی جنگ ایسی ہے کہ جس میں رسول نے تلوار چلائی ہو؟ کوئی جنگ نہیں مل رہی ہے. 2 آیتیں ایسی ملی کہ جس پر رسول کا عمل نظر نہیں آ رہا ہے. ایک معمہ ہے، ایک پہلی ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ اس مسئلے کے جواب دے سکوں. بڑے سے بڑا عالم جواب نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا مجتہد جواب نہیں دے سکتا. اگر قرآن نے حل نہ پیش کیا ہوتا،
اگر قرآن نے مسئلہ حل نہ کیا ہوتا، سب چیزیں حکم دے کر اے نبی جہاد کیجئے، اے نبی قتال کیجئے، آخر میں جملہ یہ ہے لا تکلف الا نفسک، اس جہاد کی ذمہ داری، اس قتال کی ذمہ داری، اس تلوار چلانے کی ذمہ داری ہم آپ کے نفس پر ڈال رہے ہیں۔ ارے توجہ رہے، ہم آپ کے نفس پر قتال کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے نفس پر جہاد کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم رسول کو دیا گیا ہے، جنگ کرنا ہے نفس رسول کو، حکم رسول کو دیا گیا ہے، جہاد کرنا ہے نفس رسول کو۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی نفس رسول تھا یا نہیں تھا۔ اس کے لیے ہم کو میدان مباہلہ میں جانا ہوگا کہ جہاں فسنا کی جگہ پر علی کو لے جا کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میرا نفس۔ اب رسول کو حکم ہے مگر تلوار علی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جگہ کے اوپر علی جنگ کر رہے ہیں، رسول کی نیابت میں علی جنگ کر رہے ہیں۔ جو رسول کے ہاتھ میں تلوار ہونا چاہیے وہ علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کیونکہ نفس رسول ہیں، نفس رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر علی نے فتح کیا تھا مگر مبارکباد اللہ رسول کو دے رہا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی، کیونکہ نفس کی فتح، رسول کی فتح۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ ایک ناقابل حل محمد تھا، ایک ناقابل حل پہلی تھی جو ہرگز حل نہیں ہو سکتی تھی اگر قرآن نے خود حل نہ پیش کیا ہو کہ لا تکلف الا نفسک۔ جہاد کی ذمہ داری آپ کے نفس کی ہے، قتال کی ذمہ داری آپ کے نفس کی ہے۔ اب ہر جگہ علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، حکم رسول کو ہے، ذمہ داری نفس رسول پر ہے۔ اس لیے ہر مقام پر علی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، بس فیصلہ ہو گیا، فیصلہ قرآن کی آیت سے فیصلہ ہو گیا کہ لڑنا رسول کو مگر تلوار علی کے ہاتھ میں۔ تو جہاں جہاں علی کے ہاتھ میں تلوار نظر آئے سمجھ لیجیے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں جہاں علی جنگ کرتے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ رسول جنگ کر رہے ہیں۔ اور آیت کے دو ٹکڑے ہیں، اے رسول کافروں سے جہاد کیجئے، اے رسول منافقوں سے جہاد کیجئے۔ تو رسول کو دو سے جہاد کرنا ہے، ایک کافروں سے ایک منافقوں سے، اور ذمہ داری علی پر ڈالی گئی ہے۔ لہذا جہاں جہاں بھی فیصلہ کن جملہ، جہاں جہاں بھی علی تلوار لیے جنگ کرتے نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ سامنے یا تو کوئی کافر ہے یا کوئی منافق ہے۔ ایک صلوات صبر محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ اب کوئی ایسی شخصیت بھی تو ہو کہ جس کا عمل اگر رسول کے عمل میں شامل نہ کیا جائے تو رسالت نامکمل رہ جائے گی، نبوت نامکمل رہ جائے گی۔ اور کیوں نہ عمل ایک ہو، سند دے چکے رسول کہ یا علی حرب کا حربی، یا علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے، یا علی سلم کا سلمی، یا علی تمہاری سلو میری سلو ہے، یا علی ہمارا تمہارا نور ایک ہے، انا وعلی من نور واحد۔ اسی طرح سے اعلان ہو رہا ہے کہ یا علی جسم کا جسمی و دم کا دمی، اے علی تمہارا جسم میں جو گوشت پوست ہے وہ میرا ہے، اور تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میرا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک صلوات ملے صبر محمد والے۔ اس لیے عمل ایک ہے کیونکہ وجود ایک ہے، نور ایک ہے۔
صرف اور صرف جب یہاں پر عالم ظہور میں آئے تو اللہ نے اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس نور کے 2 جز کر دیے، ورنہ عالم بالا میں اور ملئ اعلیٰ میں یہ ایک نور تھا۔ ایک نور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، ایک کو رسول بنایا، ایک کو وسیع بنایا، ایک کو سپہ سالار بنایا، دوسرے کو لمبردار بنایا۔ پر توجہ رہے کہ ایک وہ ہے کہ جو مالک کوثر ہے، دوسرا ساقی کوثر ہے۔ ایک مالک جنت و نار ہے، دوسرا قسیم جنت و نار ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے مدینے میں تلوار نکالی، دوسرا وہ ہے جس نے کوفے میں تلوار نکالی۔ ایک وہ ہے جو ہمیشہ سے نبی تھا مگر اعلان ہوا بعثت کے روز، ایک وہ ہے جو ہمیشہ سے امام تھا، اعلان ہوا غدیر کے روز۔ ایک صلوات نواز بر محمد، صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد۔ اب یہیں پر حیدری یا یہیں پر رک کے میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، وہ اسی زمانے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ نے سرد دی کہ یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی تمہارا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، تمہارے رگوں میں دوڑنے والا خون میرا خون۔ اس پر میں نے دلیل دی تھی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر ہیں، کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں۔ اب پوچھا کہ بھئی اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تو یہ حدیث ہے، ایک سند ہے، دوسری تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جب رسول نے کہا لحم کا لحمی و دموں کا دمی، اس کا مطلب ہے کہ مولا علی سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے شجاع۔ تو دونوں میں ربط کیا چیز ہے؟ تو ایک واقعے سے ربط پیدا ہوتا ہے جو میں نے بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے، اچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، یار شیعہ عالم نے نہیں لکھا ہے۔ یہ فکر رہے، ذہن میں رہے کہ شیعہ عالم نے واقعہ نہیں لکھا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ جلال الدین سیوطی، جن کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، بہت مشہور کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے۔ ان میں جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں سب کے انہوں نے پورے حالات زندگی لکھے ہیں۔ تو اسی میں عبداللہ ابن زبیر بھی کچھ دنوں کے لیے خلیفہ بن گئے تھے، تو جب وہ بھی تھے خلیفہ تو ان کا ذکر بھی ہے تاریخ الخلفاء میں۔ اب انہی نے لکھا ہے جناب عبداللہ ابن زبیر کے لیے، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا رسول کے زمانے میں 15-16 برس کا سن تھا، ان کا 15-16 برس کا سن تھا، بڑے کمزور تھے، بہت ہی ڈرپوک تھے، بڑے بزدل تھے۔ کون لکھ رہا ہے؟ اللہ میں جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر بہت ہی کمزور، بہت ہی بزدل اور بہت ضعیف تھے، لڑکے سے تھے، 15-16 برس کا سن۔ اب یہ ان کا ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ انہی نے کہا کہ رسول اللہ بزم میں تشریف فرما تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے جسم کا خراب خون نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جلال الدین سیوطی نقل کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ جو انہوں نے بیان کیا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ جراح کو، آج بھی بہت دکانیں کھل گئی ہیں کہ جہاں کے اوپر وہ تشتر دے کر وہ خون نکالا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے باہر جراح، جو پیٹھ پہ کسی مقام پر کسی نشتر دیتے تھے اور جسم کا سارا خراب خون اس سے نکل جاتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا جراح بلا دو، میں اپنے جسم کا خراب خون نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ رسول کے جسم میں خراب خون پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو عادل حقیقی کا نائب حقیقی ہو اس کے جسم میں خراب خون پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بات تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، مگر کیونکہ فائدہ اٹھانا ہے اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، کیونکہ فائدہ اٹھانا اس لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جراح آتا ہے، دیکھیے یاد رہے کہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل سنت علماء نے تحریر کیا کہ وہ جراح آتا ہے اور اس نے رسول کی جو پرچ کی ایک رگ ہوتی ہے اس میں نشتر، اس سے خراب خون نکلنے لگا بقول جلال الدین سیوطی، جس سے خراب خون نکلنے لگا اس کو ایک برتن میں جمع کیا گیا۔ رسول کے جسم سے نکلنے والے خراب خون کو ایک برتن میں جمع کیا گیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹا لڑکا اڑکا ہو سارے کام اسی سے لیا جاتے، بیٹا چائے لے آؤ، جا کر پانی لے آؤ،
تو یہ 16-17 برس کا سن تھا، بہت بزدل و کمزور بھی تھے، تو انہی سے کہا گیا کہ میاں صاحب لا کے باہر پھینک دو اس کو. جو بقول جلال الدین سیوطی رسول کے جسم کا خراب خون تھا، ان کو برتن دیا، پیالہ دیا گیا کہ جاؤ باہر پھینکا اس کو، باہر پھینکا. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر اس پیالے کو لے کر جو باہر پہنچے تو بجائے پھینکنے کے غٹا غٹ پورا پی گئے. بقول جلال الدین سیوطی جو رسول کے جسم کا خراب خون تھا یہ پورا پی گئے. اب جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اب تک تو بڑے بزدل تھے، بڑے کمزور تھے، بڑے ڈرپوک تھے، لیکن ادھر رسول کے جسم کا خراب خون جس میں عبداللہ ابن زبیر میں پہنچا تو اب پورے عرب میں ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی تلوار کا دھنی نہیں تھا. مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارے ہی بقول جب رسول کے جسم کے خراب خون کا یہ اثر ہے کہ اگر جسم میں پہنچ جائے تو عرب کا سب سے بڑا بہادر ہو جاتا ہے، تو جس کو رسول خود سند دے کہ اس کا خون میرا خون اور اس کے رگوں میں بہنے والا خون میرا خون ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا بہادر نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ ایک صلوات بھیجے مرحبا. ایک صلوات بلند آواز سے محمد اس واقعے سے ایک نتیجہ تو آپ نے نکالا ہوگا کہ خون کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے میں خواہی واقعہ بیان نہیں کیا میں نے، اس کا مطلب خون کا اثر ہوتا ہے. صحیح خون ہوگا تو صحیح اثر ہوگا. آپ نے یہی وجہ ہے کہ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ حرام کی غذا استعمال نہ کیا کرو، حرام کی غذا استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ حرام غذا سے جو خون پیدا ہوگا وہ تمہارے عقیدے پر اثر انداز ہو جائے گا، تمہارے ذہن پر اثر انداز ہو جائے گا، اور اس خون سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تمہاری وفادار نہیں ہوگی. لہذا تاکید ہے کہ حرام کا لقمہ نہ کھایا کرو، حرام کی غذا استعمال نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے کردار پر اثر پڑے گا، تمہارے کریکٹر پر اثر پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ غذا کا اثر خون پر پڑتا ہے اور خون کا اثر کردار پر پڑتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کا کھانا کیسا تھا؟ ابو طالب کو غذا کیسی تھی کہ جس کو 18 سال تک رسول نے استعمال کیا، ایسی پاک و پاکیزہ غذا کہ ایک کھانے والا رسول بنا، دوسرا کھانے والا امام بن گیا. ایک صلوات بھیجو نواز ایک صلوات بلند آواز محمد. جلدی سے واقعہ سن لیں. اب میں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ حالانکہ تقریباً ہو چکا ہے تو میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ یہ واقعہ ہے، سنیے گا بہت توجہ، بہت درس اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں کہ میرا بیٹا بہت گستاخ ہے، میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے، میرے ساتھ بہت بڑا سلوک کرتا ہے. رسول نے عجیب جملہ کہا کہ وہ حلال اولاد نہیں ہے، وہ حلال اولاد نہیں ہے. اب یہ تلوار نکال کے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور سر پر تلوار رکھ کر کہا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اور یہ بیٹا جو ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، حلال اولاد نہیں ہے. کہیے تم کو کیا ہو گیا، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیا بات؟ میں نے ہرگز کوئی خیانت تمہارے ساتھ نہیں کی. کہیں رسول نے کہا، رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کہا کہ جس نے کہا ان کے پاس مجھے لے چلو، میں ان سے خود تصدیق کروائیں گی. وہ بیوی پہنچی شوہر کے ساتھ ساتھ، اور اب نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے اور مجھے قتل کر رہا ہے کہ یہ بیٹا جو ہوا ہے کہ میرا بیٹا نہیں، آپ نے کہہ دیا حلال کی اولاد نہیں ہے. کیا تم سمجھے نہیں میں نے کیا کہنا چاہتا تھا؟
بہت توجہ، بہت توجہ. تم سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ تم بازار سے گزر رہے تھے، وہاں کے اوپر ایک خونچے والا تھا جو کھجوریں بیچ رہا تھا. دیکھیے ہم سب یہ سب کرتے رہتے ہیں. ایک کھجور بیچنے والا خونچے میں کھجوریں بیچ رہا تھا. تم نے راہ چلتے چلتے رواں روی میں ایک کھجور اٹھا لی، ایک کھجور اٹھا لی. وہ کھجور تم نے کھائی، نہ اس سے اجازت لی نہ قیمت دی، نہ اجازت دی نہ قیمت دی. اس کھجور سے جو لہو بنا اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا حلال کا نہیں ہے. اب خود ہی تصور کیجئے، ایک کھجور اگر کوئی کھا لے تو بیٹا خراب ہو جاتا ہے، اگر کوئی پورا باغ ختم کر جائے تو اس کی اولادیں کب حلال کی ہوں گی. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے، لہو کا اثر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ ایسے بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے جو اولاد پیدا ہو وہ بہادر ہو. بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو اولاد پیدا ہو بہادر. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو علی نے اپنا داماد بنایا تھا، فلاں صاحب کو علی نے اپنا داماد بنایا تھا. آپ دیکھیں کہ لڑکی لینے میں اتنی احتیاط نہیں کی جاتی ہے. توجہ رہے کہ لڑکی آئے گی گھر میں، ہم لوگ اس کو سدھار لیں گے، اس کو صحیح کر لیں گے. نازک ہوتی ہے وہ، اس کو اپنے حالات کے مطابق ہم ڈھال لیں گے. لہذا لڑکی لینے میں اتنی احتیاط نہیں ہوتی، مگر لڑکی دینے میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ کس خاندان میں جا رہی ہے، کیسا وہ خاندان ہے. بے ایمان تو وہاں کوئی نہیں ہے، شرابی تو وہاں کوئی نہیں ہے، جواری تو وہاں کوئی نہیں ہے، کردار اچھے ہے کہ نہیں ہے. تو ذرا تصور کیجئے وہ علی جب کسی بہادر سے پوری تو کسی بزدل سے بیٹی لے نہیں سکتے تو کسی بزدل کو بیٹی دے کیسے سکتے ہیں. ایک سلوات بھی محمد علی 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 ولی جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ، ان کے جو بابا تھے وہ حزام تھے اور ان کے جو دادا تھے وہ عامر تھے، جناب عامر تھے. وہ ان کا عامر اس زمانے میں سب سے بڑے بہادر مانے جاتے تھے. نیزوں سے کھیلنے والا ان کا لقب تھا. اور پہلے بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ اپنی تلواروں پر عامر کا نام لکھتے تھے. یہ کب تک؟ جب تک مولا علی نہیں آئے تھے. مولا علی کے آنے سے پہلے بڑے بڑے بہادر جنگجو عامر کا نام لکھتے تھے. علی کے آنے کے بعد وہ نام مٹ گیا تھا، اب نام لکھا جاتا تھا علی ابن ابی طالب. صلوات بھی یہ دین ابراہیمی پر تھے، کافر نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے. دین جناب ابراہیم پر تھے، یہ دین جناب ابراہیم پر تھے. اور جب رسول اللہ نے دعوت دی، اپنے اسلام کی دعوت دی، اعلان بعثت ہوا تو تمام سرداروں کو بلایا تھا. ان عامر کو بھی بلایا تھا. سنیے ہسٹری پیش کر رہا ہوں. ان عامر کو بھی بلایا تھا. عامر نے معذرت کی کہ میں بیمار ہوں، لہذا میں آپ کی خدمت نہیں آ سکتا. ہاں صحت ہو جائے گی تو میں آپ کی خدمت پہ آ جاؤں گا. اس وقت میں بیمار ہوں، آپ کی خدمت میں بہت توجہ رہے. جو واقعہ پیش کر رہا ہوں سنیے اس کو. آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا، مریض ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں جب صحت ہوئی تب آؤں گا. اب رسول اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا، زمین سے خاک اٹھائی مٹھی میں. اور توجہ رہے، زمین سے مٹھی میں خاک اٹھائی، اس خاک میں اپنا لعاب دہن ڈالا.
اس خاک میں اپنا لعاب دہن ڈالا، کہا یہ لے جاؤ جس میں میرا لعاب دہن ہے، یہ عامر کو دے دینا، نوچ کر لے، شفا ہو جائے گی، شفا ہو جائے گی۔ نہیں شفا اپنی یہاں پر، مگر رسول یہ چاہتے تھے کہ میرا لعاب دہن جو حسین تک پہنچا ہے، جو علی تک پہنچا ہے، جو حسن تک پہنچا ہے، وہ زینب تک پہنچا، وہ عامر کے ذریعے سے عباس تک پہنچا ہے۔ ایک صلوات بھی برواز پر محمد والے چمن چمن گلی گلی علی علی شہر شہر گلی گلی علی 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 پھولوں کی مہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی کعبے میں ولادت علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی دل کھول کے بولو علی علی دل کھول کے بولو علی علی کس کے بولو علی علی کس کے بولو علی علی سنیے دامن گنجائش نہیں ہے۔ جعفر شستری بہت بڑے عالم، خصائص حسینیہ انہیں لکھی، خصائص عباسیہ انہیں لکھی کتاب، بہت عظیم عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اور وہ لیکن شروع میں ان کا کوئی ایسا علم مرتبہ نہیں تھا۔ وہ جب بھی وہ کہیں تقریر کرتے تھے تو لکھ کر لاتے تھے، وہی پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ کبھی نماز پڑھائی انہوں نے تو سورہ تک یاد نہیں ہوتے تھے ان کو، وہ لکھ کر لے آتے تھے، اسی کو پڑھ کر سنا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ایسا عالم ہے جن کو پورے سورہ ہی یاد نہیں ہو۔ روتے ایک مرتبہ جو خواب دیکھا تو دیکھا خیمے نظم ہے، وہاں پر خیمے نظم ہے۔ جب پہنچے تو کہا کس کے خیمے ہیں؟ کہا علی ابن ابی طالب کا خیمہ ہے۔ کہا آقا کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اجازت دی، اپنی شکایت کی کہ آقا میرے نہ ذہن کام کرتا ہے نہ عقل کام کرتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت کروں۔ مولا نے فرمایا کہ تھوڑا سا ستو بچ گیا ہے، جو میں نے پیا تھا وہ اس کو دے دو۔ اب جو ستو پیا، اب جو اٹھے تو پورا سینہ علم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صلوات بھیج بنا محمد والے۔ اس کے بعد کتاب لکھی، خصائص عباسیہ کتاب لکھی، پھر خصائص حسینیہ کتاب لکھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، بہت سخت سوال کیا کسی نے کہ جناب عباس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر یہ بتائیے کہ قرآن میں ان کے احترام کی بات کی گئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سورہ دہر میں 3 مرتبہ لفظ فضہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ دہر میں 3 مرتبہ لفظ فضہ استعمال ہوا ہے، جس کے علماء کہتے ہیں کیونکہ جناب فضہ نے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی تھیں۔ 5 روٹیاں تھیں 3 دن، تو ہر روز 1 روٹی جناب فضہ کی تھی، تو 3 روٹیاں جناب فضہ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو لہذا قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ وہاں سونے کے برتن ہے، سونے کے زیورات ہے، یہ سونا ہے، سونا بھرا ہوا ہے۔ سونے کا ذکر نہیں، چاندی کا ذکر ہے، جبکہ سونے کے مقابلے میں چاندی بہت کم قیمت ہوتی ہے، بہت کم قیمت ہوتی ہے۔ پالنے والے اگر تجھے بتانا تھا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں تو بتاتا سونے کے بنے ہوئے برتن ہیں، سونے کے بنے ہوئے جہاں پر تمام چیزیں ہیں، لیکن تو نے کہا چاندی۔ کیا 3 مقامات پر چاندی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ جناب فضہ کی یاد میں قرآن نے 3 مرتبہ لفظ فضہ استعمال کر دیا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ کسی نے یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کسی نے پوچھ لیا جعفر شستری سے کہ فضہ کا تو اتنا احترام قرآن میں کہ فضہ سورہ دہر میں 3 بار استعمال کیا گیا، 3 بار لفظ فضہ استعمال ہوا، ان کے احترام میں فضہ استعمال ہوا۔ دوسرا اور احترام یہ ہے کہ سورہ دہر میں جتنی پوری قرآن میں نعمتیں سب جمع کر دی گئی ہیں۔ تو توجہ چاہوں گا، قرآن میں جتنی نعمتیں ہیں سب ایک سورے میں جمع ہو گئی ہیں، جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں نعمتیں۔ پوری توجہ، پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں جو ساری نعمتیں بکھری ہوئی ہیں قرآن نے سمیٹ کر سورہ دہر میں جمع کر دی۔
ساری نعمتیں ذہن میں جمع کر دی، مگر ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا، وہ ہے حوریں۔ سورہ دہر میں حوروں کا ذکر نہیں ہے، ہر نعمت کا ذکر ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں۔ علامہ زمخشری بہت بڑے سنی عالم، توجہ رہے، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے سنی عالم، وہ لکھتے ہیں کہ پوری نعمتیں سورہ دہر میں جمع کر دی گئی ہیں، لیکن اس میں حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ حوروں کا ذکر کا اس لیے حوروں کا ذکر نہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے احترام میں حوروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک صلوات پر محمد والے اب پوچھا، یہ بتائیے جناب عباس کے کسی کا احترام کا ایسا کوئی انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہو؟ جناب عباس کے احترام کا کوئی انداز قرآن نے ہے کو استعمال کیا؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، دیکھو پورے قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ سورج بجھ جائے گا، سورج بجھ جائے گا، سورج بجھ جائے گا، کہیں نہیں کہا گیا کہ چاند بھی بجھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سورج بجھ جائے گا مگر جو قمر بنی ہاشم ہے وہ جگمگاتا رہے گا۔ صلوات پر محمد والے یہ وہ عباس ہیں کہ جو علی کی تمنا ہے، یہ وہ عباس ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا کی تمنا ہے، یہ نائب ہیں مولا علی کے، نائب امام حسین، نائب ہیں رسول اللہ کے، اور جناب عباس نام ہے نائب ہے مولا علی کے۔ وہی شجاعت، وہی بہادری، وہی سخاوت، وہی علم، وہی اطاعت۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، جو بہت بڑا بہادر ہوتا ہے وہ ایسا مطیع و فرما بردار نہیں رہتا، لیکن یہ عباس کی اطاعت شعاری کا معجزہ ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے بہادر ہوتے ہوئے سب سے بڑے اطاعت گزار بھی مل رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی اطاعت گزار نہیں تھا۔ تصور کیجئے اون و محمد کے لاشیں آ گئے مگر عباس نے تلوار نہیں نکالی۔ قاسم زندگی میں پامال ہو گئے، عباس نے تلوار نہیں نکالی، جوش میں آ کر نکال لیتے، بچے قتل ہو رہے ہیں، میں کیسے رک جاؤں؟ نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا، عباس نے نظر بھر کے تلوار کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آقا کی اجازت نہیں ہے۔ عزاداروں، سب سے آخر میں یہی عباس ہاتھ جوڑے ہوئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے، اے عباس تو میرے لشکر کا علمدار، میرے لشکر کی زینت۔ اب یہی کے اوپر روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بچوں کو اطلاع ملی کہ چچا مرنے جا رہے ہیں، بچوں کی فریاد بلند ہو گئی، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ جناب سکینہ اپنی ننھی سی مشق لے کر آ گئیں، اے چچا میں بہت پیاسی ہوں، اے چچا کچھ پانی کا اہتمام کر جائیے۔ امام نے اجازت تو دی مگر ایک بات کہی، جاؤ اور اپنی بہن سے مل لو، جا کے زینب سے مل لو۔ جناب عباس اندر پہنچے، جناب زینب کے خیمے میں کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں تھا، جناب عباس نے کبھی نظر اٹھا کر جناب زینب کو دیکھا نہیں تھا، سامنے اس طرح سے بیٹھ گئے کہ جیسے تشہد میں نماز پڑھتے وقت بیٹھا جاتا ہے، تشہد میں بیٹھ گئے اس طرح سے جس طرح سے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، نظریں جھکی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی۔ اے عباس کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا نے شرط لگا دی ہے کہ آپ سے بھی اجازت لے لوں، اجازت دیجئے، پانی لینے جا رہا ہوں، پیاسے بچوں کے لیے پانی لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب بھی سمجھتی تھی اب جو عباس جائیں گے واپس نہیں ہے۔ جناب عباس نے کہا عباس سن لو، ایک واقعہ سن لو، میں بہت کم سن تھی، بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر کے اوپر چادر تھی، کیونکہ میں بابا کے سامنے بھی کبھی بغیر چادر کے نہیں آئی،
میرے سر پر چادر تھی، یہ کہا کہ میرے سر سے چادر ہٹ گئی اور میرا ہاتھ نمایاں ہو گیا، تو میرے بابا میرے سر کو بھی چومتے تھے اور میرے بازوؤں کو بھی چوم رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا بابا بھی کیا کر رہے ہیں؟ کہ اے زینب انہی ہاتھوں میں ایک دن رسیاں باندھی جائیں، اے زینب انہی ہاتھوں میں ایک دن رسیاں باندھی جائیں گی۔ اے عباس، بابا کی بات پر بھروسہ، بابا کی بات پر یقین، مگر مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ جس کے 18 بھائی ہوں، کس میں ہمت ہوگی کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھ سکے؟ اب سارے بھائی ختم ہو گئے، اکیلے تم رہ گئے ہو اور تم بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ بابا نے جو فرمایا تھا وہ قریب آ گیا ہے۔ جب میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تفصیلی مسائل پر نہیں کرنا ہے کیونکہ مسلسل آپ سنتے رہے ہیں، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد اب راوی کہتا ہے کہ عباس نے چلو میں پانی لیا، اور روایت راوی کہہ رہا ہے کہ عباس نے پینے کا ارادہ کیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، برابر آپ سنتے رہتے یہی جملے کہ راوی یعنی دیکھنے والا جو روایت کر رہا تھا اس کو راوی کہتے ہیں، کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ عباس نے چلو میں پانی لیا۔ اب راوی کہتا ہے پینے کا ارادہ کیا۔ میں اس راوی سے کہتا ہوں کہ تم نے ہاتھ پہ پانی تو دیکھ لیا، عباس کے دل کا ارادہ کیسے دیکھ لیا؟ کہ عباس پینا چاہتے تھے؟ نہیں، عباس کی وفا سے بعید تھا کہ عباس پینے کا ارادہ کرے۔ چلو میں جب پانی لیا ہوگا تو اس پانی کے اندر کبھی سکینہ کی کملائی میں صورت نظر آئی ہوگی، کبھی اصغر کے پپڑائے ہونٹ نظر آئے ہوگی۔ پانی کو حقارت سے پھینک دیا، ہم ساقی کوثر کی اولاد ہیں، ہم تمہارے پانی کے محتاج نہیں۔ ادادار عباس پلٹے، پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر سر پر گرز پڑتا ہے، عباس تھے اور آ کر زمین پر گرے۔ بس سنیے، 2 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ عباس گرے، حسین چلے خیموں کی طرف سے، عباس چلے تھے دریا کی طرف سے۔ جب حسین آگے بڑھے تو پہلے ہاتھ کٹے تھے، پہلے ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر آگے بڑھے، سر پر گرز لگا، عباس زمین پر گر پڑے تھے۔ تب ہونا ہی چاہیے تھا جب حسین خیموں کی طرف سے چلے تو پہلے عباس ملنا چاہیے تھے، پھر کٹے ہوئے ہاتھ ملنا چاہیے تھے۔ مگر عجیب بات ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ پہلے کٹے ہوئے ہاتھ ملے، پھر عباس کی لاش ملی۔ ہوا کیا تھا؟ ارے جب تیر پڑا پش کے اوپر تو پھر عباس نے اپنا روح دریا کی طرف پھیر دیا تھا کہ اب خیموں میں جا کر کیا کرے گا؟ سکینہ سے شرمندہ ہو، سکینہ تک پانی نہیں پہنچ سکا۔ ہاں دار میں 2-3 جملوں کی رحمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جناب عباس کو پکارنے کے اہل حرم اتنے عادی ہو چکے تھے، عباس شہید ہو چکے تھے، مگر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی اہل حرم عباس کو آواز دیتے تھے۔ نہیں، صرف اہل حرم ہی نہیں، شمر کہتا ہے کہ جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین چپ کے کچھ کہہ رہے تھے۔ سنیے جملے شمر کے کہ حسین چپ کے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کہتا میں سمجھا کہ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ میں نے جب کان قریب کیا تو میں نے سنا پکار رہے تھے، اے عباس، اے میرے عباس، اے میرے بھائی عباس، تم کہاں؟ ارے شمر کا خنجر ہے، میرا سوکھا گلا ہے۔ عزیزانو، جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھن رہی تھی تو جناب عباس کو پکار رہی تھی، اے عباس کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو؟ ارے جب سکینہ کے کانوں سے بندے چھینے گئے تو بچی نے تڑپ کر دریا کا رخ کیا، اے چچا عباس، دیکھیے کیا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مدینے بھی ایک بچی ہے جو عباس کو آواز دے رہی تھی
اے چچا آپ کہاں ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا. آخری جملے سن لیجیے کہ جس وقت امام حسین علی اصغر کو دفن فرما رہے تھے, دفن کرتے وقت کسی نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے سر اٹھا کر دیکھا, ارے کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ارے اس جگہ پر تو کوئی مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھتا, تم کون ہو تو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ کہ میں قاصد صغریٰ ہوں, صغریٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس کے بعد پڑھا, اے بابا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں, میرے چچا عباس کو بھیج دیجئے. اور اس سے میں نے کہا ہے اس قاصد سے کہ اب میرا بھیا علی اصغر تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا, اس کو اجازت دیجئے میری طرف سے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لے لے. حسین نے طرف کر کے ایک قاصد, ارے جس کی قبر پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اللہ تعالی اصغر جس کو میں نے ابھی دفن کیا. آخری جملہ سنیے, ارے خط لیے ہوئے دریا کے کنارے پہنچتے, آواز دیتے, اے بھیا عباس, ارے صغریٰ کا خط آیا ہے, تمہیں بلایا. اے بھیا مجھے اتنا بتا دو, میں اپنی بچی کو جواب میں کیا لکھوں کہ تمہارا چچا بازو کٹائے ہوئے دریا کے کنارے آرام کر رہا ہے. عباس دنیا سے رخصت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين. آرام سے بھائی ادھر سے آؤ, باہر پیچھے پڑا ہوا ہے. خدا والو سلام کربلا والو, رے خدا والو سلام کربلا والو, رے خدا والو سلام کربلا والو, رے خدا والو سلام والو سلام کربلا والو, ہے خدا والو سلام کربلا والو, ہے خدا والو سلام کربلا والو, ہے خدا والو سلام کربلا والو, بات ہے خدا والو سلام کربلا والو, ہے خدا والو سلام کربلا والو. الیہ سکینہ سکینہ تڑپ کر شے کر
سکینہ جدائی کا غم تجھ کو دینا ہے بیٹی بہت کچھ ابھی تجھ سے کہنا ہے بیٹی جدائی کا غم تجھ کو سہنا ہے بیٹی بہت کچھ ابھی تجھ سے کہنا ہے بیٹی ذرا دیر کو نزدیک آجا الیہ الیہ سکینہ سکینہ رب کر شہے کر بلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ ردا سر سے زینب کے چھینیں گے آدھا رہے گا نہ خیمے میں اصغر کا جھولا ردا سر سے زینب کے چھینیں گے آدھا رہے گا نہ خیمے میں اصغر کا جھولا بسانا ہے جا کر تمہیں قید خانہ الیہ تمہیں قید خانے کی الیہ الیہ سکینہ سکینہ کر شہے کر بلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ ماتر کے داغے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے ماتر کے داغے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے اٹھایا تک جس دم جنازہ الیہ الیہ
इलैया इलैया सकीना सकीना हकीकत को हमसे नारगिस छुपाओ गौहर किसने छीने है ये तो बताओ हकीकत को हमसे नारगिस छुपाओ गौहर किसने छीने है ये तो बताओ ये क्यों खून में है कुर्ता तुम्हारा इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना गया था जो दरिया लेने को पानी उसे आ गई तशना दहाड़े गया था जो दरिया लेने को पानी उसे आ गई तशना दहानी तराई पवोसो रहा है अकेला इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना अगर अपने आमू के लाशे बजाना तो पानी का कोई तकाजा न करना अगर अपने आमू के लाशे बजाना तो पानी का कोई तकाजा न करना अभी तक सोया है भाई हमारा इलैया इलैया सकीना सकीना कर शहे कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना छुरी मेरी गर्दन पर की हुई थी बहुत सख्त बोए यहाँ की घड़ी थी मेरी गर्दन पर की हुई थी बहुत सख्त बोए यहाँ की घड़ी थी बड़ी मुश्किलों से किया सकीना सकीना कर इलैया इलैया सकीना सकीना है कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए कितनी अज़ियत तीरों की चादर तलाशा हमारा
کر شرے کر بلا نے پکارا الییا الییا سکینہ سکینہ ملاقات کیا یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے ملاقات کیا یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے بس ایک بار پھر میں